بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گزشتہ ویڈیو میں ہم لوگوں نے ضرب المثل یا کہاوت پر بات کی تھی۔ آج انشاءاللہ ہم لوگ محاورہ پر بات کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ ادبی اور عوامی زبان میں محاوروں، کہاوتوں اور ضرب الامثال کو خاص اہمیت حاصل ہے۔ عوامی زبان کے تعداد محاورے، کہاوتیں اور ضرب الامثال کو لغات میں جگہ نہیں مل سکی ہے۔ لغت کی جمع ہے یعنی ڈکشنری، اور اب بھی ڈھونڈنے سے کہیں کہیں نشان مل جاتے ہیں۔ ان چیزوں کا استعمال اپنے حقیقی معنی سے ہٹ کر مجازی معنی میں ہوتا اور برجستہ ہوتا ہے۔ ہمارے نصاب میں ضرب المثل شامل ہے، لیکن ضرب المثل کو سمجھنے کے لیے محاورے کا جاننا بھی ضروری ہے، کیونکہ امتحانات میں جب بھی سوالات پوچھے جائیں گے تو محاورے کا حوالہ دیا جائے گا اور ضرب المثل سے پوچھیں گے۔ تو ہم لوگ محاورہ پر آج بات کریں گے انشاءاللہ۔ محاورہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے بات چیت، گفتگو، لیکن اصطلاح میں محاورہ الفاظ کے اس مجموعے کو کہتے ہیں جو فعل سے مل کر اپنے اصلی معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو۔ جیسے سر پر چڑھنا، اس کا حقیقی معنی ہوتا ہے سر کے اوپر چڑھنا، جبکہ مجازی معنی اس کو بولتے ہیں گستاخ یا بدتمیز کو۔ محاورے میں کسی طرح کی تبدیلی ممکن نہیں۔ مثال کے طور پر آگ برسانا کے معنی ہوتا ہے، آگ برسانا یہ ہے، تو اگر ہم آگ برسانا کے بجائے آتش برسانا بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ محاورہ کہیں گے تو غلط ہوگا، کیونکہ آتش کا معنی بھی آگ ہے۔ محاورے سے زبان میں خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ محاورہ کی خاص پہچان یہ ہے کہ اس کے آخر میں نہ آتا ہے۔ یہاں کچھ ہم مثالیں دیں گے، کچھ محاورے اور اس کو اصطلاحی معنی پر بات کریں گے انشاءاللہ۔ جیسے آنکھیں پترانا یعنی بہت انتظار کرنا، آنکھیں چار ہونا، آمنا سامنا ہونا، آنکھوں کا تارا ہونا، بہت پیارا ہونا، آنکھ چرانا، منہ نہ دکھانا، اپنا الو سیدھا کرنا، مطلب نکالنا، آستین چڑھانا، لڑنے کو تیار ہونا، ہاتھ پاؤں مارنا، بہت کوشش کرنا، اب تب ہونا، مرنے کے قریب ہونا، ناک میں دم کرنا، پریشان کرنا، آنسو پی جانا یعنی غصہ پی جانا، خیالی پلاؤ پکانا یعنی بے بنیاد بات کرنا، دم بھرنا، محبت کا دعویٰ کرنا، دن کو تارے نظر آنا، محنت کرنا یعنی سخت محنت کرنا، دوزخ بھرنا یعنی بھوک مٹانا، زمین میں گڑ جانا یعنی شرمندہ ہونا، جلے پر نمک چھڑکنا یعنی بات کو اور بڑھانا، دال میں کالا نظر آنا یعنی شک کرنا، آبرو خاک میں ملانا مطلب عزت گنوانا، آئیں بائیں شائیں کرنا یعنی فضول اور مہمل باتیں کرنا، اپنا الو سیدھا کرنا مطلب اپنا مطلب نکالنا، الو بنانا یعنی بیوقوف بنانا، اینٹ سے اینٹ بجانا یعنی تباہ و برباد کرنا، ایڑی چوٹی کا زور لگانا یعنی انتہائی کوشش کرنا، بغلے جھانکنا، لاجواب ہونا، شرمندہ ہونا، بے پر کی اڑانا یعنی گپے ہانکنا، بال کی کھال اتارنا، بہت چھان بین کرنا، پاپڑ بیلنا، سخت محنت کرنا، طاق میں رہنا، جستجو میں رہنا، ٹال مٹول کرنا، بہانہ کرنا، ٹسوے بہانا، دکھاوے کا رونا، جاں بلب ہونا یعنی نظر کے عالم کا ہونا یعنی قریب المرگ ہونا، جھانسے میں آنا، دھوکے میں آنا، جوتیاں چٹکھانا یعنی آوارہ پھرنا، چونچ سنبھال رکھنا یعنی زبان روکنا، چادر دیکھ کر پاؤں پھیلانا یعنی اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا، چھٹی کا دودھ یاد آنا یعنی خوب سزا دینا، چار چاند لگانا یعنی قدر بڑھانا، مشہور کرنا، حرف آنا، بدنامی ہونا، حشر برپا ہونا، فساد اٹھانا، بہت رونا پیٹنا، خاطر جمع رکھنا، تسلی رکھنا، خدا لگتی کہنا یعنی سچی بات کہنا، دم دبا کر بھاگنا، ڈر کر بھاگنا، دھجیاں اڑانا، ٹکڑے ٹکڑے کرنا،
دھوپ میں بال سفید کرنا یعنی بوڑھا ہو کر بھی نا تجربہ کار رہنا۔ ڈوب مرنا یعنی شرمندہ ہونا۔ ڈینگ مارنا یعنی شیخی بگھارنا۔ ڈورے ڈالنا مطلب دھوکہ دینا۔ رفو چکر ہونا یعنی بھاگ جانا۔ سبز باغ دکھانا یعنی دھوکہ دینا۔ سٹھیا جانا یعنی عقل کو کا جاتے رہنا۔ ششدر رہنا یعنی حیران رہ جانا۔ توتی بولنا یعنی شہرت ہونا۔ عقل کے ناخن لینا یعنی عقل سے کام لینا۔ عقل کے گھوڑے دوڑانا یعنی قیاس آرائی کرنا۔ عید کا چاند ہونا یعنی مشکل سے نظر آنا۔ غم کھانا یعنی ہمدردی کرنا۔ غضب ڈھانا مطلب ظلم کرنا، فتنہ برپا کرنا۔ غصہ تھوک دینا یعنی غصہ چھوڑ دینا۔ فاختہ اڑانا عیش کرنا۔ فاقہ مستی کرنا، مفلس میں رنگ رلیاں منانا۔ فاتحہ پڑھنا یعنی نا امید ہو جانا۔ قلعی کھولنا یعنی راز فاش کرنا۔ کتے کی موت مرنا یعنی خراب حالت میں مرنا۔ گرگٹ کی طرح رنگ بدلنا یعنی اپنی حالت میں نہ رہنا۔ گھوڑے بیچ کر سونا یعنی اطمینان کی نیند۔ لال پیلا ہونا غضبناک ہونا۔ لالے پڑنا خطرہ ہونا۔ مٹھی گرم کرنا رشوت لینا۔ منہ میں پانی بھر آنا یعنی جی للچانا۔ ناکو چنے چبوانا یعنی تنگ کرنا، پریشان کرنا۔ نام روشن کرنا، مشہور کرنا۔ نانی یاد آنا یعنی مشکل سے گھبرانا۔ ناک کٹوانا ذلیل ہونا۔ وبال جان ہونا یعنی دوبھر ہونا۔ ہاتھ پاؤں مارنا یعنی کوشش کرنا۔ ہاتھ تنگ ہونا یعنی خراب مالی حالت۔ ہتھیار ڈالنا یعنی ہار مان جانا۔ یدے طولہ رکھنا یعنی مکمل مہارت ہونا۔ یہ ایسے محاورے ہیں جو آپ کی زندگی میں کام آئیں گے، بول چال میں کام آئیں گے، اور امتحانات میں جو لکھتے ہیں، مقالہ وغیرہ لکھتے ہیں، اس میں بھی کام آئیں گے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ جو آسان محاورے ہیں انہیں آپ یاد کر لیجئے، امتحانات میں یہی سب پوچھے جائیں گے انشاءاللہ۔ پھر ملیں گے کسی دوسرے ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔